تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر، تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري، فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير، تحلق في ثقافات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے دینی و ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا. سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ پر بھی بے انتہا درود و سلام نازل ہوں. اللہم صلی وسلم. سامعین کرام، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے استقامت، اس کی اہمیت، فوائد اور ذرائع. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بندہ اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. اس کلمے کے کیا تقاضے ہیں؟ کلمہ کیا چاہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کیا مانگتا ہے ہم سے؟ اس کو پورا کرنا اور اسی پر جمے رہنا، یہ مین چیز ہے. اسی کو استقامت کہتے ہیں. بہت ساری تعریفیں ہیں. ایک تعریف یہ ہے، بہت اچھی تعریف، کہ سلوک الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی پیروی کرنا، ادھر ادھر نہیں بھاگنا. بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، بہت سارے راستے ہوں گے،
لیکن نہیں، سارے راستوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر چلنا. اور وَتَرْكُ الْإِتِّبَاعِ إِلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ السُّبُلِ، اور جو بہت سارے ویز ہوں گے، راستے ہوں گے، ان تمام راستوں کو چھوڑ دینا ہوگا، کیونکہ سیدھا ایک ہوگا، حق ایک ہوگا، اور بہت سارے راستے ہوں گے، ان کو چھوڑ دینا ہوگا. وَفِعْلُ الطَّاعَاتِ، اطاعت کو انجام دینا، یعنی اللہ رسول نے جو حکم دیے ہیں، جو فرامین ہیں، جو آرڈرز ہیں، ان کو بجا لانا. وَتَرْكُ الْمَنْهِيَاتِ، اور جن سے روکا گیا ہے، جن سے منع کیا گیا ہے، ان کو چھوڑ دینا. یہ ہے استقامت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک بار سیدھی لکیر کھینچی. سیدھی لکیر، صراط مستقیم کیا ہے وہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سیدھی لکیر کھینچی، اور دائیں بائیں بھی بہت ساری لکیریں کھینچی. پھر آپ نے کہا، صحابہ، یہ جو سیدھی لکیر میں نے کھینچی ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور جو ادھر ادھر لکیریں میں نے کھینچی ہیں، یہ غلط راستے ہیں. اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے. تو تم لوگ ادھر ادھر نہیں جانا، دوسرے راستوں پر نہیں جانا، سیدھے راستے پر چلنا اور کامیاب ہونا. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح بیان فرماتا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو تم لوگ سیدھے راستے کی پیروی کرو، ادھر ادھر مت جاؤ، استقامت اختیار کرو، جم جاؤ، بھٹکو نہیں، گمراہ مت ہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو بہت سارے سبل ہیں، سبیل ایک، سبل جمع ہے، بہت سارے جو راستے ہیں، ان کی پیروی مت کرو. کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر بہت سارے راستوں پر چلو گے، کئی کشتی پہ سوار ہوگے، تو اس کے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. یہ ہے استقامت. اس کی اہمیت دیکھیے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے اغوا، رہبر، رہنما ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حکم دے رہا ہے. تو آپ ہم سب سمجھ جائیں کہ ہمیں کتنا اس پر جمے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی آپ بھی استقامت اختیار کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی دین اسلام پر آپ بھی جمے رہیے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سیدھے راستے سے بھٹک سکتے تھے؟ ہم نہیں سوچ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے، اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ آپ بھی استقامت اختیار کیجئے. ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے جو ہمارے اغوا ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، ہم کو بھی سیدھے راستے پر چلنا ہے، بہت سارے راستوں کی پیروی نہیں کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے. تو اس کی اہمیت دیکھیے. اسی طرح جو استقامت اختیار کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی سعادت مندی ہے، خیر و برکت ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر یہ سارے مسلمان، یہ مومن لوگ استقامت اختیار کیے، جمے رہے، کتاب و سنت کو پکڑے رہے، شریعت پر چلتے رہے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں خوب پانی پلائیں گے، یعنی سیراب کریں گے. مفسرین نے کہا یعنی خوب خیر و برکت دیں گے، روزی روٹی میں برکت ہوگی، خوب روٹیاں دوں گا. یہ استقامت کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہ دنیا میں اس کا فائدہ. موت کے وقت اچھی موت ہوگی، استقامت کا فائدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کا اقرار کیا، توحید کا اقرار کیا، اسلام لایا اور اسی پر جمع رہا، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کیے، جمے رہے، زندگی میں اسی کتاب و سنت کو پکڑے رہے. ایسا نہیں کہ موقع ملا چوکا مار دیا، نہیں، اللہ روک رہا ہے،
نبی روک رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے، جو سیدھا ہے سچ ہے اسی کو مانیں گے، یہ استقامت ہے۔ تو جو استقامت اختیار کیے، توحید کو اپنائے اور اسی پر جمے رہے، تو جب ان کی موت ہوگی یعنی جب وفات ہوگی تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے ان پر۔ کس لیے؟ یہ خوشخبری کے لیے، اللہ تخافو کہ تم لوگ ڈرو نہیں، ولا تحزنوا اور رنجیدہ مت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ والے تھے، تم تو توحید لانے کے بعد اسی پر جمے رہے، دنیا میں پھنسے نہیں، اس کی رنگینیوں میں گھسے نہیں، تم نے تو کتاب و سنت کو سمجھا، اس کو پرکھا، پڑھا اور سمجھا اور عمل کیا، تو تم لوگ رنجیدہ مت ہو، دکھی مت ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ مولوی حضرات بتاتے تھے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، جنت میں جاؤ گے۔ نبیوں نے جو کہا، کتابوں میں جو لکھا ہے، جو وعدہ ہے، وہ آج لے لو تو اچھی موت ہوگی۔ یہ استقامت کا فائدہ۔ ایسے ہی جب جنت اور جہنم کا مسئلہ آئے گا تو وہاں بھی خوش نصیبی ہوگی، جنتی ہوگا استقامت اختیار کرنے والا۔ سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقینا اللہ تعالیٰ مومنوں کے یعنی جو مومن ہیں، مسلم ہیں، اس ایمان پر جمے رہے، اس اسلام پر جمے رہے، تو ان کے مال اور جان کے بدلے یعنی ان کے جان اور مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے، اور ان مومنوں نے بیچ دیا ہے، لگا دیا اسلام کے لیے اور ایمان کے لیے۔ یہ دیکھیے خوش نصیبی، جنتی ہوگا استقامت اختیار کرنے والا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں بس اسلام لے آئے، وراثت والا، خاندانی والا، مسلمان ہو گئے، نام رکھ لیا شاہ رخ خان، سلمان خان، مسلمان ہو گئے، اور بڑکا مسلمان۔ کیسا مسلمان؟ برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ میں نے تو سنا، لوگ بتائے کہ 1 مہینہ پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ عیدین جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، ہمارے 2 عید ہیں، وہ بھی ہیچ نظر آنے لگے، چھوٹے نظر آنے لگے۔ ان سب کے یہی ہے، غیر راستے کی پیروی کر کر، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ تو سلف سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، کسی سے نہیں ہے۔ یہ کرسچن سے آیا برتھ ڈے والا، اور یہ سب منانا۔ آج یہ مسلمان جو پکا مسلمان کہتا ہے وہ منانے لگا۔ کہاں استقامت؟ استقامت کتاب و سنت۔ تو یہ استقامت اس طرح نہیں ہو سکتی۔ آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ استقامت کیسے ہم اپنا سکتے ہیں، ہمارے اندر کیسے استقامت آ سکتی ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر استقامت ہو اور ہم اللہ رسول کی باتوں کو مانیں اور جمے رہیں، کتاب و سنت کو پکڑے رہیں، اسلام سے جڑے رہیں، مسلمانوں سے جڑے رہیں، اللہ رسول سے جڑے رہیں، مسجد سے جڑے رہیں۔ کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیا آئیڈیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے اور اس کی اہمیت بھی بتا رہا ہے، اور آپ کو آئیڈیا بتا رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے، وہ ہمارے لیے بھی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی آپ بھی اپنے آپ کو اس دین پر یعنی دین اسلام پر ثابت رکھیے، جمائے رکھیے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہ آیت جو پڑھ دیا، وہاں بھی فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے نبی آپ بھی دین پر اپنے آپ کو قائم رکھیے، ہم سب بھی اس میں شامل ہیں، اپنے آپ کو اس دین پر قائم رکھنا ہے۔ کس دین پر؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس دین فطرت پر جس پر کہ تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جو بھی نیو بورن ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، لیکن اس کے والدین مطلب جس ماحول میں جاتا ہے، اگر والدین یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں، اور کرسچین نصارہ ہے تو نصارہ بنا دیتے ہیں. مطلب جو ماحول پاتا ہے، جو سکھایا جاتا ہے وہ بن جاتا ہے، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ اسلام ہے. یہ جو گھر واپسی ہے سب غلط ہے، اصل اسلام ہے. ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا آپ بھی اسی اصل پر، دین اسلام پر قائم رکھیے جس پر کہ تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو بنا دیا اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کس کو کیا بنایا ہے، جنتی جہنمی، کس کی تقدیر کیا ہے جنتی جہنمی کی، سب اس کو معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے تقدیر میں لکھوا دیا ہے، وہ ہو کے رہے گا. ذالک الدین القیم، سن لو تمام مسلمانوں، یہ دین اسلام جو ہے یہ قیم دین ہے، یہ اچھا دین ہے، یہ مضبوط دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین ہے تو اسلام اللہ کی نظر میں. سارے مذاہب، سارے طریقے، سارے ادیان سب باطل ہیں، صرف دین اسلام اللہ کو پسند ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب اسلام جب اللہ نے کلیئر کر دیا، کوئی دوسرا اس کو اپنائے گا تو مقبول نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ جہنمی ہوگا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی ہے کہ اصل کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. تو یہ کیسے آئے گا؟ ہم کو سیکھنا پڑے گا، علماء سے رجوع کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اور جو جانتے ہیں ان کو بتانا پڑے گا. صرف ذمہ داری نہیں کہ علماء بتائیں، جو بھی جتنا جانتا ہے اپنے بھائی بہن پڑوسی کو اتنا بتائے. یہ تھوڑی کہ پورا سیکھے گا تو بتائے گا، نہیں، جتنا جانے اتنا بتا سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب کے سب بہترین امت ہو، لیکن کیوں؟ تأمرون بالمعروف، اچھے کام کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، نیکی کا، اسلام کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو، تب یہ خیر امت بن سکتے ہو. تو یہ ہمارا فریضہ ہے، جو بھی ہم جانیں اس کو بتائیں. تو استقامت کے ذرائع اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع کر رہا ہے. منیبین الیہ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم انسان ہو، تم سے غلطی ہو سکتی ہے، تم بھٹک گئے تھے نا، تم سیدھے راستے پر آ سکتے ہو. تم گنہگار ہو تو اللہ کی جناب میں رجوع کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، استقامت کی دعا کرو، اسلام کی دعا کرو، آ جاؤ اسلام کے چھاؤں میں. تو اللہ کے جناب میں رجوع کرو. یہ رجوع کرنا، اس کے دربار میں آنا، اپنے آپ کے یعنی اپنے آپ کو حاضر کرنا اور اقرار و قبول کرنا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں بھٹک چکا تھا، اللہ تو مجھے ہدایت دے دے. اس طرح سے ہم کیا ہے اس طرف آ سکتے ہیں، استقامت لا سکتے ہیں اپنے اندر اور اپنے اندر اسلام پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. پتہ چلا جمعہ 8 دن کبھی مسجد جھانکتا نہیں، کہاں سے استقامت آ سکتی ہے؟ کہاں سے اسلام اور اسلامیت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ جو دوری ہے نا، دوری کو ختم کرنا ہوگا. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ مسجد جو سب سے بہترین جگہ ہے اس میں آنا ہوگا اور اللہ کے جناب میں کیا رجوع کرنا ہوگا کہ اللہ میں گمراہ ہو چکا تھا، میں بھٹک چکا تھا، اب میں تیرے دربار میں آ رہا ہوں، میں استقامت چاہتا ہوں، میں اسلام والا بننا چاہتا ہوں، میں مسلمان پکا سچا ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے توفیق. یہ رجوع کرنا ہوگا. یہ پہلا طریقہ ہے استقامت کا. اس طرح سے آپ کے اندر استقامت آ سکتی ہے اور آپ کتاب و سنت اور اسلام پر جم سکتے ہیں. دوسرا طریقہ واتقوا، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. جب کسی کا ڈر ہی نہیں ہے تو جو چاہے کرے، نہ فلاں سے ڈرتا، نہ فلاں سے ڈرتا، نہ ماں باپ سے ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، تو کون اس کو روک سکتا ہے بھائی؟ وہ تو کتنا گمراہ ہو جائے گا، اس کا کوئی یعنی حد ہی نہیں ہے. تو دوسرا جو ہے وہ تقوی، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. ڈر پیدا کرو. ڈر ہوگا، بہت بڑا ہتھیار ہے ڈر. تب ہم اچھے کام کریں گے، گناہوں سے، برائی سے ڈریں گے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ ڈر پیدا کرو اپنے اندر. یہ دوسرا طریقہ ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. میں نے ابھی کہا کہ جب ہم جمعہ آئیں گے کیسے آ سکتی استقامت ہمارے اندر؟
نماز تو کیا جمعہ کے دن فرض ہے؟ دن اور رات ملا کر کے 5 وقت کے نماز فرض ہے. ہمیں نمازوں کو قائم کرنا ہوگا. نماز پہ بات تو بہت لمبی چلی جائے گی، بس اتنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. ہماری یہ نماز صحیح تو سب صحیح ہوں گے. نماز ہی گڑبڑ ہے، پہلا اسٹیپ ہی گڑبڑ ہے تو آگے کیا ہوگا؟ تو مسلمان ہے، دعویٰ دیکھیے، لیکن نماز قائم نہیں کر رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ باتیں کڑوی ہو سکتی ہیں، لگ سکتا ہے، لیکن ہے جو ہے. تو نماز قائم کیجیے. یہ تیسرا راستہ استقامت کا. تب ہم آ سکتے ہیں اسلام میں اور اسلام کی طرف، اور ہمارے اندر جماؤ آ سکتا ہے. ورنہ تو پھر ظلم الیقین. اور وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. بہت بڑی بات ہے. مطلب نماز کا نا قائم کرنا مشرکوں میں سے ہو جانا ہے. حدیث اور واضح کرتی ہے، الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. مومن بندے اور مشرک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا. کتنی بڑی بات ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. ڈائریکٹ تو پہلی بار میں کافر نہیں ہو جائے گا، علماء نے کہا ہے، لیکن اگر بار بار چھوڑے گا تو بار بار چھوڑنا نہ انکار تک پہنچاتا ہے. وہ انکاری بن جائے گا اور جان بوجھ کر چھوڑتا رہے گا. اس طرح سے وہ کافر ہو جائے گا. پھر وہ کافروں والا سلوک ہونا چاہیے. اس میں بھی بہت ساری بات ہے. تو نمازوں کو قائم کرنا، اس طرح سے ہمارے اندر کیا استقامت آ سکتی ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا. آج دیکھیے 24 36 38 35 پتہ نہیں کیا کیا سب. یہ کیا ہے؟ یہ دین کو بانٹ دیا، بٹوارا کر دیا، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے آئیڈیا بتایا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے اندر اتحاد اتفاق آئے تو اللہ نے کلیئر کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں مت بٹو. یعنی جب تھامو گے سب مل کے کتاب و سنت کو تو یہ الگ الگ نہیں ہوگے، اور نہیں تھامو گے، بھٹکو گے، فلاں شیخ، فلاں پٹھان، فلاں خان، فلاں امام، تو یہی سب ہوگا. لاکھ کوشش کر لی جائے، لاکھ تنظیمیں، آرگنائزیشن اور منظمہ فاؤنڈیشن بنا لو، اتحاد پارٹی اور اتحاد کے نام کے لیے جڑنے کے لیے، ایکجٹ کرنے کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کتاب اللہ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کہ اللہ نے کوئی روپ اور رسی لٹکا دیا اس کو پکڑنا کامیابی کے لیے؟ نہیں. مفسرین نے کہا وہ کتاب و سنت ہے، شریعت ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو. کہاں ہے ہمارے اندر شریعت؟ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. اس طرح سے کیا اتحاد ہو سکتا ہے؟ تبھی تو ہم مارے کاٹے جا رہے ہیں نا. یہ ہمارے اعمال کے نتیجے ہیں. لوگ بٹے ہوئے ہیں. اتحاد میں طاقت ہوتی ہے، اتحاد میں بل ہے. بٹے ہوئے کہاں سے اتحاد رہے گا؟ کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا. مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو جنتی، دوسرے کو جہنمی کہہ رہا ہے. کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو سب کو ایک راستے پر آنا ہوگا. ایک حق ہوتا ہے، سب صحیح ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اکثریت ہونا یہ صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے اچھے بندے تھوڑے ہوں گے. اکثریت گئی بھاڑ میں. اکثریت ہونا صحیح ہونے کی دلیل نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ میرے شکر گزار اچھے بندے تھوڑے ہوں گے. یہ سب آئیڈیاز ہیں، طریقے ہیں استقامت اختیار کرنے کے. اسی طرح میں اپنی بات جلدی ختم کروں گا 2-3 منٹ میں. اعمال صالحہ کی کثرت، نیک عمل کرو. آپ نے کسی کی مدد کر دیا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جو بھی ہے، اور سنت، نفل، فرض، نماز، جو بھی اعمال صالحہ ان کی کثرت. تب ہمارے اندر استقامت ہوگی. جب ہم پڑھیں گے نہیں، دور رہیں گے، کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ دوری اور دور کر دیتی ہے. تو اعمال صالحہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کتنی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. زمانے کی قسم کھا لے اور کہا کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، یعنی جہنم میں ہیں، مگر جو لوگ ایمان لے عمل صالح کی. تو اعمال صالحہ ہونا چاہیے. نیک عمل
کی کوشش فکر اور کرنا چاہیے. اسی طرح علم نافع کی جو نفع بخش علم ہو اس کو سیکھنا چاہیے. فالتو تو ہم بہت سارا سیکھتے ہیں, موبائل تو آگے اور برباد کر دیا, ہم پتہ نہیں کیا کیا سیکھتے ہیں جو ہمارے لیے مفید ہو, بینیفیشیل ہو, مفید ہو, ہمیں فائدہ دے, وہ سیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا سکھایا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. یہ پڑھنا چاہیے. اور ایسے ہی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے. مسلمان 5 وقت میں 5 نمازوں میں سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا, اور گمراہوں کا راستہ ان کی نہیں. یہ دعا کرتا ہے, لیکن پھر کہاں؟ تو ہمیں دعائیں اخلاص کے ساتھ سمجھ کر کے کرنی چاہیے. اور ایسے ہی توبہ نصوح, خالص اور سچی توبہ کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے مومنو اللہ نے بتا دیا کیسے توبہ کرنا ہے. اے مومنو تم خالص اور سچی توبہ کرو. جو گناہ ہو گیا نا اس کو چھوڑنے کا پکا عزم کر کے, دوبارہ اس کے قریب نہیں ہونے کا عزم کر کے آپ توبہ کرو. ایسا نہیں ابھی توبہ کیا پھر وہی کام کر رہا ہے, پھر توبہ, پھر مذاق ہے. اس طرح سے ہماری یعنی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. آخری بات, استقامت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے سکھا دیا, یا مقلب القلوب, اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے, ثبت قلبی علی دینک, تو میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. کام دعا کرتے ہیں, یہ دعا کرو مومنوں مسلمانوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا, یا مقلب القلوب, اے دلوں کے الٹنے پلٹنے یعنی پھیرنے والے, یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, جو چاہے کر دے. کیا دعا؟ ثبت قلبی علی دینک, تو میرے دل کو اپنے دین پر جما دے, یعنی ثابت قدم رکھ. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے, ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے, کتاب و سنت کو اپنانے کی توفیق دے. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عطا فرما, اور جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل پیدا کر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب